بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوری ٹیلنٹ۔ میں محمد شہزاد اور میرے ساتھ نوشاد احمد۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے قرآن مجید کی زیارت کرائیں گے جو اب سے تقریباً 650 سال پرانا ہے اور ہاتھ سے لکھا ہے۔ قرآن مجید کو لکھنے میں سونے کے پانی اور پھولوں سے تیار کیے گئے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برناوا کا اتہاس آج سے تقریباً 5000 سال پرانا اتہاس ہے، جس کا ذکر ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کیا ہے۔ دوسری اور برناوا کی مٹی میں تغلق ونش بھی ملتا ہے۔ جس وقت دلی کی گدی پر سلطان فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی، تقریباً اسی دور کی یہاں ایک مسجد اور کتب خانہ بھی موجود ہے، جس کو پشچمی اتر پردیش کی سب سے پہلی پرانی مسجد بھی مانا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کا دور 1351 عیسوی سے 1388 عیسوی تک رہا۔ اسی دوران حضرت چراغ دہلوی کے شاگرد حضرت مخدوم بدر الدین شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ برناوا آئے اور دین کی خدمت کو انجام دیا۔ انہی کے دور کی مسجد اور کتب خانہ یہاں موجود ہے، جس میں حضرت بدر الدین شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ نصر الدین شاہ کے ہاتھ کا لکھا قرآن یہاں پر موجود ہے۔ تعلیمی سسٹم جو کہ پشچمی اتر پردیش میں سب سے پہلے اگر کہا جائے، یہ مسجد پشچمی اتر پردیش کی سب سے پہلی ہے اور اسی وقت کا یہاں پر یہ تعلیمی سسٹم یہاں پر بنایا گیا تھا، جس کی کچھ چیزیں ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور یہ مدرسہ کافی پرانا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا جو یہاں برناوا کے مقامی لوگ ہیں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت جو یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئی ہو، ان کا نام بتائیے، کب لگ بھگ کتنا وقت ان کو ہو گیا ہو؟ دیکھیے، جب یہ مدرسہ قائم ہوا، سید حضرت مولانا بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بعد حضرت خواجہ علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ جو ہے نا مدرسہ شریف میں تشریف فرما ہے، تو یہاں سے پڑھنے کے بعد جو نا بیرونی طلب آئے پڑھنے کے لیے، جن میں سے ایک نام ہے مولانا شاہ عبدالحق رحمانی رضوی شریف، جو قریباً 12 بنکی میں لبک پڑتا ہے وہ ضلع میں۔ تو آپ نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، افتاح حاصل کی، پورا عالمیت کا کورس کیا۔ کورس کرنے کے بعد انہوں نے جو مذاہب اور دین و ملت کی خدمت انجام دیا۔ آپ یہیں سے فارغ ہے، لہٰذا جیسے کہ ہمارے ایک امیر صاحب ہیں، امیر سعید صاحب، ان کے کچھ اشعار جو ہے نا انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے نا پیرو رکھے ہیں، جن کے الفاظ ہیں، مجھے کچھ یاد ہے کہ آپ تم نے تاریخ برناوا پائی نہیں، یہاں تھے دیوبند سے پہلے بزرگان دین، یہاں سے پڑھ کر کے فارغ مولوی ہوئے، شاہ عبدالحق رحمانی رضوی ہوئے، یا خدا اس مکتب کو پروان کر، اپنی رحمت سے مکتب کو دیشان کر۔ یہ برناوا شریف کی تاریخ ہے اور اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اس کو جو نا بارہا بلندی عطا فرمائے۔ یعنی کہ یہاں کا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ بھی تغلق کے دور کا ہی سب سے جب سے ہی چلا آ رہا ہے، جب یہ مسجد یہاں پر بنی تبھی سے چلا آ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پیر جی محمد آفتاب صاحب، جو کہ یہاں ذمہ دار بھی ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کا جو تعلیمی ایک سسٹم تھا وہ کس طرح کا تھا، کیا تھا، کون سی مطلب یہاں ایجوکیشن دی جاتی تھی؟ عربی فارسی پڑھائی جاتی تھی اور یہاں سے لوگ مولوی بن کے نکلتے تھے، مولوی بنتے تھے یہاں پر۔ اور یہ جو مدرسہ ہے دیوبند سے پہلے کا مدرسہ ہے۔ برناوا کے رہنے والے جناب قاری شاہد صاحب نے ہمیں جانکاری دی کہ برناوا میں ایک لمبے عرصے یعنی قریب 500 سال تک کوئی عالم نہیں آیا۔ 2003 میں مولانا غلام المرسلین صاحب یہاں عالم آئے اور مدرسے کو آباد کیا، جس پر مولانا نے محنت کر اس کو آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پرانا مدرسہ رہا ہے اور اب جس وقت یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ اس وقت کا کتب خانہ تھا۔ آپ چاروں طرف طاق بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں کتابیں رکھی رہتی تھی، انہی پرانی کتابوں میں سے قرآن مجید موجود ہے۔ یہ قرآن شریف جو اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہو، یہ حضرت نصیر الدین بزرگ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم ہے، اور اس میں جو بوٹے بیل بوٹے آپ دیکھ رہے ہو، یہ اس وقت پھولوں کے رنگوں سے تیار کیا گیا رنگ
اور اس میں جہاں بھی لفظ اللہ آتا ہے یا اللہ کا کوئی صفاتی نام آتا ہے تو سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں رکوع ہوتا ہے وہاں رکوع کا عین یا رکوع کی پہچان بھی سونے کے پانی سے ہوئی ہے۔ کریم دیکھ رہے ہو، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے حاشیے میں کہ لفظ کو کتنی مرتبہ یعنی قرات میں کیسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قرات قرآن شریف کو 7 قراتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے قرات کو وہ بھی دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے۔ اور ایک خاص بات قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ فارسی میں ساتھ ساتھ لکھا ہے حاشیے میں، ترجمہ بھی دیکھو آپ، ترجمہ بھی دیا ہے، اور قرآن شریف کی قرات کے بارے میں بھی دیا ہے۔ دیکھو یہ آگے کرو، یہ لفظ جو ہے اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یا طہورنا، اس طریقے یہ ہے مؤمنین۔ یہ لفظ جو لکھے گئے ہیں یہ لال رنگ میں، تو یہ اس وقت کے مطلب پھولوں سے تیار کیے گئے رنگ جی، وہ ماشاءاللہ رنگ ایسا ہے کہ آج بھی جو ہے ہلکا نہیں پڑا۔ یہ قرات کے بارے میں دیا گیا ہے کہ لا یؤاخذکم، اور لا یؤاخذکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ انہوں نے قرات کا توافق دیا، اور یہ ترجمہ بھی ہے، ساتھ ساتھ میں فارسی کا ترجمہ ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہو یہ فارسی کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی جانکاری دی گئی ہے کہ قرآن مجید آج سے قریب 650 سال پرانا ہے اور ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ لکھنے میں سونے کے پانی کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پھول پتیاں بیل بوٹے بنائے گئے ہیں وہ پھولوں سے تیار کیے گئے رنگوں سے بنائے گئے ہیں جو بے حد خوبصورت ہے۔ ایسی کلاکاری کی گئی ہے کہ کمپیوٹر بھی اس کے آگے فیل ہے۔ کتنا وقت لگا ہوگا اس کو بنانے میں اور لکھنے میں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ جو گھر بیٹھے اس قرآن مجید کی زیارت کر رہے ہیں۔ کبھی برناوا آئیں تو اس قرآن مجید کی زیارت ضرور کریں۔ برناوا جو کہ پشچمی اتر پردیش کے ضلع باغپت میں آتا ہے، آپ بڑوت یا میرٹھ سے بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ برناوا کی جامع مسجد میں یہ قرآن مجید موجود ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔